السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ آج جمعۃ المبارک کے دن پاکستان بھر میں بڑے شہروں میں احتجاجی جلوس نکالے گئے ممتاز قادری کے حق میں۔ ممتاز قادری کے بارے میں ہم یاد دہانی کراتے جائیں کہ ممتاز قادری نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کیا اور اس کے بعد ان کو سزائے موت ہو گئی، اور اس کے بعد سے مختلف تنظیموں نے ان کے حق میں جلوس نکالنے شروع کیے۔ احتجاجی جلوس بھی ہیں، راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی ہڑتال ہوئی، اور آج تو مذہبی جماعتوں نے اور سیاسی جماعتوں نے سڑکوں کے اوپر بڑا زبردست مظاہرہ کیا۔ ہم ذرا اس پروگرام کے اندر تمام سیاق و سباق کو قانونی، آئینی، مذہبی نقطہ نظر سے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے ویورز نے ہمیں سوالات بھیجے ہیں، ان کی رائے کو بھی ہم ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ٹیلی فون پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں صاحبزادہ فضل کریم صاحب، جو چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل، ممبر ہے قومی اسمبلی کے۔ صاحبزادہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ملک جواد خالد صاحب بھی موجود ہیں، جن کا تعارف میں نے کروا دیا ہے۔ پہلے ذرا ان سے بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب یہ فرمائیے گا، اس وقت جو ممتاز قادری کے کیس کی پوزیشن ہے وہ لیگلی کیا ہے، کس سٹیج پر ہے؟ جو آپ کا کوسچن ہے کہ وہ اس وقت کس سٹیج پر ہے، اس کے بارے میں میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آفٹر اناؤنسنگ دی ڈیتھ پینلٹی، جو غازی ممتاز حسین قادری صاحب ہیں، انہوں نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا تھا کہ وہ اپیل کریں گے۔ ٹھیک، ان کا یہ موقف تھا کہ میں نے یہ جو اقدام کیا تھا وہ میں نے اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کیا تھا۔ مرنا ہر انسان نے ہے، لیکن میں اپنے پیارے حبیب کی عزت و ناموس کی خاطر میں نے اقدام کیا، اور میں شہادت سمجھتا ہوں میں ادھر جاؤں گا۔ لیکن ہم جو وکلا، جو ڈیفنس کونسلز اس میں موجود تھے، ان کی طرف سے، اور پھر اسپیشلی اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور راولپنڈی بار ایسوسی ایشن، جو اس اکرنس کے فوراً بعد سے غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے ساتھ بہت فرنٹ لائن پر آ کر انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی بنیادی وجہ صرف یہ تھی کہ جو اقدام انہوں نے کیا وہی چیز سیکشن 295C پاکستان پینل کوڈ میں موجود ہے۔ اچھا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کی نارمل پینلٹی ڈیتھ ہے۔ ٹھیک ہے، پروسیجر اس کا کیا ہے ڈیتھ پینلٹی؟ وہ اس میں جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ ہے کہ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوگی، ایف آئی آر کے بعد انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی جاتی ہے، انویسٹیگیشن کنڈکٹ کرنے کے بعد چلان سبمٹ ہوگا، چلان کی سبمیشن کے بعد پروسیکیوشن اپنے وٹنسز پروڈیوس کرے گا بیفور دی کورٹ، اور اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آف دا ایکیوزڈ ہوتی ہے جو کہلاتی ہے انڈر سیکشن 342 CRP اسٹیٹمنٹ آف دا ایکیوزڈ، اور اگر ایکیوزڈ ان پرسن آن اوتھ کو اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے تو پھر وہ سیکشن 340 سب سیکشن 2 کرمنل پروسیجر کوڈ میں وہ آئے گا، اور اگر کوئی اپنی ڈیفینس ایویڈنس دینا چاہتا ہے تو وہ بھی اس میں لے گا۔ پورا لیگل پروسیجر ہے یہ اس کا لیگل پروسیجر، اور یہ اٹ گوز رائٹ دا وے اپ ٹو سپریم کورٹ؟ یہ ٹرائل کورٹ میں، یہ صرف ٹرائل کورٹ میں۔ اپیلز جو ہوتی ہیں، اپیل جو ان سے اپیلز، کاؤنٹر اپیلز، وہ آخری حد کہاں تک ہوتی ہے؟ جی، اب جیسے یہ میٹر ہے جو ٹیررسٹ کورٹ میں ہے، اس کے خلاف اپیل جو ان سی ہے وہ فائل ہوگی ہائی کورٹ میں، جیسے کہ ممتاز حسین قادری صاحب کے کیس، اور وہاں سے جو فیصلہ آئے گا اس کی وہ پھر کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن کی صورت میں جائے گی سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ریویو پٹیشن ہے، ریویو پٹیشن ہے، اس کے بعد صدر پاکستان کے پاس جا سکتا ہے، جی صدر پاکستان پریزیڈنٹ، ایک پورا پروسیجر ہے۔ اس پہ ابھی رکیے گا ذرا، ہمیں ناظرین سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی جوائن کیا، لائر ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن جاتے ہیں صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے پاس۔ صاحب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں آپ کا طلعت شاہ صاحب، آپ نے انتہائی اہم قومی، ملی اور مذہبی مسئلہ کی طرف توجہ جو ہے وہ ہماری مقبول کروائی ہے۔ ہمارے احتجاج کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ممتاز قادری صاحب کو جو سزا دی گئی ہے وہ آئین قرآن اور آئین اسلام اور آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ آپ کو علم میں ہے کہ آئین کی آرٹیکل 227 میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم بن نہیں سکتا، اور ان کی آرٹیکل نمبر 1 میں یہ چیز موجود ہے کہ سپرمیسی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات اپنے تفویض قرآن و سنت میں
انبیاء اور مرسلین کو فرمائے ہیں، جس میں توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، اس کے جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی متصور ہوں گے۔ اور آرٹیکل نمبر 1 کے اندر جب یہ بات موجود ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام لیجسلیٹر اداروں کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ صرف قرآن و سنت کے فریم ورک کے عین مطابق ہیں۔ تمام فقہائے اسلام اس بات پر متفق ہیں، جن میں حنفی ہیں، مالکی ہیں، شوافی ہیں، جعفری ہیں، حنبلی ہیں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ بلکہ بعض فقہا کے نزدیک انبیاء اور مرسلین کی شان میں اہانت کرنے والا آدمی جو ہے وہ موت کا مستحق ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا، اب قطع کلامی ہوتی، معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کے خیال میں سزا غلط سنائی، یہ سزا ہونی ہی نہیں چاہیے، سزا کم ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے لائر موجود، انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے نا، جس طرح آپ نے فرمایا انہوں نے اعتراف کیا ہوا ہے، ذرا قانونی اور آئینی پیرے میں سزا ہونی نہیں چاہیے تھی، ان کو بری ہو جانا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے؟ میں عرض کرتا ہوں جی، جس وقت گورنر صاحب نے یہ ایکٹ کیا تھا تو اس ایکٹ کے بعد وائس چیئرمین ہے پیر محمد افضل قادری صاحب، انہوں نے باقاعدہ ایک اپلیکیشن سبمٹ کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ سلمان تاثیر کو گورنرشپ سے الگ کیا جائے، اس نے آئین کی وائلیشن کی ہے، کیونکہ تمام گورنر، وزراء، صدر، وزیر اعظم اور وزراء اس بات کے پابند ہیں کہ وہ آئین پاکستان میں دیے گئے جو معاملات ہیں ان کا تحفظ کریں۔ اب آئین پاکستان کی 295 سی تعزیرات پاکستان APC یہ کہتی ہے کہ وہ سزائے موت کا جو ہے وہ مستحق ہے، اور PPC کو جو ہے 338 یہ کہتی ہے جو انجیکشن آف اسلام ہے کہ کوئی فیصلہ بھی جج جو ہے قرآن و سنت سے متصادم کر نہیں سکتا۔ اب 6 ماہ تک تاثیر جو تھے وہ اپنا زوردار انداز سے یہ کہتے رہے، وہ تو معاملہ طے ہو گیا نا جی، وہ تو معاملہ طے ہو گیا۔ میں صرف آپ سے سادہ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں ممتاز قادری کو جو سزا دی گئی ہے وہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، کم ہونی چاہیے تھی، بری ان کو ہونا چاہیے تھا، یہ کیا؟ نہیں، میں بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلہ کر لیں، پڑھ لیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ممتاز قادری کا جو ایکٹ ہے یہ قرآن و سنت کی روشنی کے عین مطابق ہے۔ ایک اور گزارش ہے آپ سے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ان کو بری ہونا چاہیے تھا، یہ کس نے کرنا تھا؟ نہیں، میں عرض کروں بری کرنا تو یہ ججز کا کام ہے، ججز کا کام۔ بس ادھر 1 منٹ رک جائیں، مجھے صرف 1 منٹ دے دیں۔ ججز کا کام ہے نا بری کرنا، سزا دینا بھی ججز کا کام ہے اور بری کرنا بھی ججز کا کام ہے۔ لیٹ می گو ٹو سلمان اکرم راجہ۔ سلمان صاحب السلام علیکم۔ جی سلمان صاحب، آپ نے کچھ بات چیت ابھی سنی ہوگی، میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو الٹیمیٹ ڈیسیژن ہے کہ قانون اور آئین کی تشریح کیسی ہونی چاہیے، یہ اور آج بہت احتجاجی جلسے جلوس بھی نکلے، اس کا لیگل پروسیجر کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا ججز اس سے انفلوئنس ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ یہ احتجاج ہونے چاہیے؟ قانونی اور آئینی نقطہ نظر سے ہم فی الحال بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں اس کو صحیح آئینی تناظر میں رکھنا چاہوں گا تمام بحث کو۔ صاحبزادہ صاحب نے آئین کے آرٹیکل 227 کا حوالہ دیا، 227 کا، اور اس حوالے سے کہا کہ تمام قانون جو ہے پاکستان کا وہ صرف قرآن اور سنت جو ہے، سنت نبوی، اس کے مطابق ہی ہو سکتا ہے، اور اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ جو ہے وہ دینا کسی عدالت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور جو احتجاج یہ کر رہے ہیں یہ اسی حوالے سے کر رہے ہیں، ان کے نزدیک قرآن اور سنت کے خلاف کوئی فیصلہ ہوا ہے، اور چونکہ ان کی نظر میں قرآن اور سنت ہی قانون ہے جس کا اطلاق عدالت کو کرنا چاہیے تھا، اس لیے یہ اپنے احتجاج کو حق بجانب سمجھتے ہیں۔ اب آئینی جو صورتحال ہے وہ اس سے کچھ مختلف ہے، وہ یوں نہیں ہے جیسی کہ صاحبزادہ صاحب نے بیان کی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 227 صرف یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن اور سنت کے متصادم نہیں بنایا جائے گا، لیکن ساتھ ہی 227(2) یہ کہتا ہے کہ اس شق پہ عمل صرف پارلیمنٹ کرے گی، اور پارلیمنٹ بھی جو ہے وہ رائے لے سکتی ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی، اس رائے کو ماننا یا مسترد کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے، اور پارلیمنٹ اگر اس رائے کو مسترد کرتی ہے اور ایک قانون بنا دیتی ہے تو وہ قانون بن جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ آپ شریعت کورٹ پہ جائیں اور اس کے حوالے سے ایک فیصلہ لیں کہ یہ قانون جو ہے قرآن اور سنت کے متصادم ہے، لہٰذا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک پروسیجر ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں قانون رائج ہے وہ تعزیرات پاکستان ہیں، جس کے حوالے سے یہ تمام معاملہ جو ہے دیکھا جائے گا، جو ٹرائل ہوئی دیکھی جائے گی۔ اگر اس حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ کہنا کہ پاکستان کا قانون یہ ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ میرے تئیں
दूसरे शख्स ने अहानत रसूल की है, लिहाजा मैं उसको खुद मुजरिम करार देता हूं। मैं इंतजार नहीं करता कि कोई अदालत उसको मुजरिम करार दे, और खुद उसको मुजरिम करार देने के बाद मैं उसकी सजा भी मुंतखब करता हूं, और उस सजा को फिर मैं उसको एग्जीक्यूट भी मैं खुद करूंगा। ये तमाम बातें जो हैं, खुद किसी को अहानत का मुर्तकिब करार देना, उसके बाद सजा तजवीज़ करना, और उसके बाद उस सजा पर अमल करना, क्या ये तीनों बातें एक आम शहरी, एक आम इंसान की सवाबदीद पर इनका इन्हिसार है? क्या ये कुरान और सुन्नत का कानून है? मेरी जो समझ है उसके मुताबिक हमारे फुकहा हमेशा ये कहते रहे हैं कि फितने से हमें बचना है रियासत में, इस्लामी रियासत में, खा उसके लिए किसी कानून को ही हमें कुछ देर के लिए सस्पेंड करना पड़े, साइड पे रखना पड़े। इसी हवाले से मलूकियत इस पे अभी आते हैं। ये जो फितना है या इसको आप किसी बदतरीन मलूकियत को हमारे फुकहा ने इसको हम पोस्टपोन, अभी फिलहाल पोस्टपोन करते हैं। मैं लीगल पैरा में मैं मलिक साहब के पास आता हूँ। जो जज साहब जिन्होंने ये फैसला दिया, अब वो क्या किधर गए हैं? वो आज उनकी ट्रांसफर हुई है यहाँ से, वो चाइल्ड लेबर ब्यूरो लाहौर चले गए। आपको खुशी है, मुतमईन है आप? जी बिल्कुल। ये रावलपिंडी बार एसोसिएशन की रेजोल्यूशन भी थी कि तो आपको इस बात पर खुशी है कि जज की ट्रांसफर हो गई आपके देखें जोर पर? मैं बिल्कुल लीगली बात मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ। हमने जोर से नहीं, हमने एक रेजोल्यूशन मूव की, और उस रेजोल्यूशन में सैकड़ों वकला जिनकी तादाद हजार के करीब थी, उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास की। उस रेजोल्यूशन को हमने जो अबाब इख्तियार थे उन तक पहुँचाया। उन्होंने हमारी उस रेजोल्यूशन को अहमियत दी, हम उनके शुक्रगुजार हैं इस बारे में। एक्चुअली जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हुई थी, जो हालात बन चुके, ये बताना बड़ा, थैंक यू सो मच। क्या सिचुएशन? देखें कि जो डिसीजन जिस दिन अनाउंस किया गया है वो था 1 अक्टूबर 2011। अगर आप उसकी काज लिस्ट जाकर देखें तो उस काज लिस्ट में आज भी लिखा हुआ है फॉर आर्गूमेंट्स। केस फिक्स था फॉर आर्गूमेंट्स। प्रोसीजर क्या, आपने पहले प्रोसीजर पूछा तो उसके हवाले से मैं आऊँगा कि होता यह है कि जिस वक्त प्रोसिक्यूशन अपना केस मुकम्मल कर ले और डिफेंस अपनी एविडेंस दे दे, तो उसके बाद अगर तो डिफेंस ने कोई डिफेंस नहीं लिया, एक्यूज ने कोई डिफेंस नहीं लिया, तो प्रोसिक्यूशन पहले अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करेगा, ठीक, फिर डिफेंस उस आर्गूमेंट्स को रिबट करेगा और अपनी प्लीज लेकर आएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोसिक्यूशन जब आर्गूमेंट्स की उससे पहले डेट पड़ी, उसमें वो मौजूद नहीं था। कोर्ट की तरफ से कहा गया जी कि डिफेंस को कि आप अपने आर्गूमेंट सुना दें, कर दें। आपके आर्गूमेंट्स के बाद जब उनके आर्गूमेंट्स आएंगे तो फिर हम आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि आप उनकी रिबटल में आर्गूमेंट्स कर दीजिए। ठीक है। अब हमारी तरफ से आर्गूमेंट्स हुए और हमारी तरफ से स्पेसिफिकली ये बात कही गई कि अब जब उनकी तरफ से प्रोसिक्यूशन की तरफ से आर्गूमेंट्स होंगे तो उसके बाद डिफेंस ने अपने आर्गूमेंट्स रिबटल में देने हैं, और इसके साथ हम कोई एक अदद एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं। वो प्रोसीजरल मामला के हवाले से नहीं हुआ ना जी। अब मैं यही कहता हूँ, उस दिन आर्गूमेंट्स के लिए था, प्रोसिक्यूशन के आर्गूमेंट्स आए हैं रिटर्न, ठीक है, और उसके डिफेंस को रिबटल का मौका नहीं दिया गया। वैसे कोर्ट हमेशा 10 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान लगती थी जेल में। उस दिन वो कोर्ट सुबह 8:30 बजे जाकर लगी और 9 बजे वहां पर जजमेंट अनाउंस करने के बाद जज साहब अपनी सीट पर वापस तो जज साहब जो है आपके ख्याल में उन्होंने ऐसा काम किया कि जिसके नतीजे में वो मजीद उनको उस सीट पर नहीं रहना चाहिए? मेरा ये था, मैं ये कहना चाहता था कि जुडिशियल ऑफिसर को कतई नजर ये कि केस कौन सा है और किस तरह का केस है और उसकी नौयत क्या है, जुडिशियल ऑफिसर को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए था, और ना ही उनको ये चाहिए था कि वो ये कहते कि जी कि कोई इनसिक्योरिटी वहां जेल के अंदर पैदा हो रही है या कुछ हो रही है। इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। आपने उनकी ट्रांसफर करवा दी, इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस क्या हो? देखिए उनका जो मतलब ये कि आप एक तरफ उनसे तवक्को करें कि वो जुडिशियल ऑफिसर को तो हमने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं ना की। हमने तो अपनी रिक्वेस्ट पहुंचाई है कि जो उनको ट्रांसफर कर सकते थे वहां से ट्रांसफर। आप और मैं इस मामले को इतने अरसे से देख रहे हैं, जी जी। आपको पता है कि ये इन्फ्लुएंस पढ़ लेंगे, बट आई लीव द पॉइंट देयर। मैं ब्रेक के बाद राजी वापस आता हूं। कानूनी, आईनी, मजहबी, सियासी मामलात को हम देख रहे हैं और इंतहाई अहम मामलात हैं। हम आप तक मालूमात भी पहुंचा रहे हैं और उसका तज्जिया भी साथ साथ कर रहे हैं। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के नुमाइंदान हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे ट्यून्ड।